کا آئندہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ درندے صرف ان کی لاشیں ہندوستان جائیں. اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم سے سب ایک ایک بچہ جو وہاں شہید ہوا ہے یا جسے یہ ہندوستانی مار رہے ہیں اس کی تفصیل، اس کا نام، اس کا مقام، اس کو کس طرح مارا گیا اور اس کے بچے، اس کے والدین پہ یا اس کے بچوں پہ کیا بیت رہی ہے، اس کی تاریخ ہم میں سے ہر بندہ لکھے. میں آپ لوگوں کا، طالب علموں کا مشکور ہوں گا کہ اگر یہ مشن جو جناب جعفری صاحب نے شروع کیا ہے اسے ہم آگے بڑھائیں. انہوں نے یہ مشن تاریخی پہلو سے شروع کیا، یعنی وہ ہماری تاریخ بن چکا ہے، مگر یہ تاریخ اب خون میں ڈوبتی جا رہی ہے. اور تو میں نے دونوں جنگوں میں حصہ لیا، اور مگر یہ جنگیں جو 65 کی جنگ یا 71 کی جنگ، اس میں جس قسم کی جنگ ہم نے لڑی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ کشمیر کا معاملہ اور دوری پکڑ گیا. اور دوسری طرف قومی جو ہمارا جس طریقے سے ملک کو چلایا گیا کہ بجائے قوم متحد ہو، قوم ایک بنے، قوم ملک کے دو ٹکڑے کیے گئے. اور ابھی بھی ہمارے قائدین، ہمارے سیاسی رہنما جس رخ پہ چل رہے ہیں اس سے یہ قوم میں یکجہتی یا اتحاد کی کوئی نظر نہیں آ رہی. تو مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو کٹنگ لکھی ہیں، تصاویر اکٹھی کی ہیں، ان سے تاثر یہی ہوگا کہ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں ملک کو لوٹنے اور ملک کے بینک لوٹنے اور دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کوئی نقطۂ نظر ہونا چاہیے، ہماری ایم ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی ایم پاکستان جس لیے بنا تھا وہ قومی اتحاد تھا، کہ قوم ایک ہو. اور دوسری جو ہماری ایک بڑی بیسک اور فنڈامنٹل ایم ہے وہ کہ کشمیر ہمیں لے کے چھوڑنا ہے. کشمیر کے لیے بہت بڑی اور اس میں جس طرح سے دنیا نے ریئیکٹ کیا ہے، مثلا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگلے دن وزیر اعظم برطانیہ نے ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت برطانیہ ہندوستانی درندگی کا کشمیر میں بڑی سختی سے نوٹس لیتی ہے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کشمیر میں بند ہونی چاہیے. اور وزیر اعظم برطانیہ مسٹر جان پار نے کہا کہ ہندوستانی درندے سپاہی انہیں they should be brought to justice، یعنی ان پہ پھانسی کے مقدمے چلائے جائیں اور انہیں سزا دی جائے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے ملک کا وزیر اعظم، اور ہمیں بہت تعریف کا مستحق ہے یہ وزیر اعظم، کہ ہمارے کسی لیڈر کو اتنا جذبہ نہیں آیا کہ وہ بھی کہے کہ ہندوستانی ان کو سزا دی جائے، مگر برطانیہ کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پکڑ کر اور ان کو they should be brought to justice. دوسری طرف دنیا میں تقریباً تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز، گروپس اور انٹلیکچوئلس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرف سے یہ چیخو پکار کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں جو خون کی ہولی ہندوستان کھیل رہا ہے اسے بند کیا جائے. تو میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ایک جعفری صاحب ایک مشل لے کے اٹھے ہیں. یہ مشل چاہے ردی کے ٹکڑوں سے ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو، مگر یہ بہت قیمتی مشل ہے، یہ بہت قیمتی ہدیہ ہے جو قوم کو دے رہے ہیں. ان کے ہاتھ تھک چکے ہیں. میری امید ہے اور دعا ہے کہ نوجوان نسل یہی کام لے کے آگے بڑھے. آپ اپنے طور پہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں کشمیر کے بارے میں ہر قسم کی تفصیل اکٹھی کریں. آپ بچیاں، بچے، لڑکے اور جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کشمیر لبریشن سیل چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورا ریکارڈ
رکھیں ہر کشمیری کا جس نے اپنی جان کشمیر کی خاطر شہید ہوا ہے. اور یہ تاریخی کام ایک بندہ نہیں کر سکتا, یہ ساری قوم کو اکٹھے ہو کے کرنا پڑے گا. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ریاض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نمائش کا افتتاح کریں. یہ چیزیں اس میں دی یہ آپ اس لائبریری ریکارڈ کے لیے برٹش لائبریری یوفا آتے ہیں یہاں سے آتے ہیں یہ فوجی تیاری کرتے ہیں سن 58 سے 64 تک. یہ سر آپ کو دیکھ لیا ہے مختلف جنتے ہیں اور آرڈر وہی دیا ہے جس ڈیٹ کو جو واقعہ ہوتا تھا اسی دور کشمیر سے بھی بات چیت شروع ہو چکی تھی. شیخ عبداللہ کو بلایا گیا تھا 1964 میں. وہ یہاں اور جب نہرو کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ واپس چلے گئے تھے. یہ سر اسٹوریز کی یہ جو شہید اس طرح کی چیزیں محاذ وائی چیزیں. کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کشمیر میں پریشر ڈال دیا 1965 میں جب ادھر سے گوریلے گئے تھے تو یہ کشمیر یہ تصویر یو این او میں بھی چھپی ہے. بے شمار اس کی پبلسٹی ہوئی تھی. یہ دو بچے جس کے ساتھ ابھی بھی اب یہ عمل جاری ہے. اب بھی آج کل بھی ہے. اب محترمہ افریقہ اب آپ کے ساتھی ہیں سارے فورس سے ایئر فورس سے چل رہی ہے. یہ چھم جوڑیاں فتح ہونے کے بعد وہاں کا مقامی جو تھا یہ 6 ستمبر دکھایا کہ یہ کیسا ہے. یہ وہ پہلی تقریر یہ شکیل احمد نے سب سے پہلے ریڈیو پر خبریں سنائی تھی ہمیں اپنی آواز میں. تو وہ جی آپ کو ادھر سے آپ آگے دیکھتے جائیں. یہ جہاں تو شاعروں نے سر جو کلام لکھا وہ بھی معقول کرتا گیا تھوڑا سارا تو نہیں لیکن جو بہت ہی اچھا تھا. برسوں کی ہے جی. یہ سب نیوی الگ مال دکھایا. کھیم کرن الگ دکھایا. قصور الگ دکھایا. سیالکوٹ کی ٹینکوں کی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ وہ فلم الگ چل رہی ہے پوری ریل. مونا بہو الگ سے دکھایا ہے. دوارکا پر جو حملہ ہوا تھا وہ الگ. درا حاجی پیر الگ. اچھا یہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن. یہ تصور میں نے دیا ہے سر کہ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کام کام شروع کیا ہے. یہ میں نے سب یہ ہم کریں گے کہ جو بیوہ و یتیم کشمیر میں ہے نا ان کی مدد ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پوری طریقے سے اسی طرح یہ عوامی معاذ تھا. اب کام جاری رہنا چاہیے بڑے کچھ اس کے آگے ہے. اب یہ پھر سیاسی میں ایئر مارشل ایوب خان کے خلاف بھٹو صاحب اور ایئر مارشل اسد خان کھڑے ہو گئے. انہوں نے جو کچھ تباہی مچائی ملک میں وہ بھی اس میں ہے. اب ان کے خلاف جب پھر سیاسی اور سیاستدان آ گئے ملک میں وہ بھی اس میں. جی ہاں تصویر ہے یہ جو کام ہے نا یہ قوم کی خدمت کے لیے اس طرح استعمال ہو سکتا ہے. کبھی گاہے کبھی کوئی چیز. ہم تو جی تھوڑے دنوں کے بعد ایک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں پرانی کشمیر کی ان کے پریزیڈنٹ تو کرتے رہتے ہیں. ملاوٹ رات میں ٹی وی والے بھی ہمیں بڑی کوریج دیتے ہیں. تو بڑے کٹنگ مجھے باہر کے ملکوں سے آئے ہیں کہ وہاں پر یہ ساری ڈیمونسٹریشن کی وہ آپ کو دیکھ لگتا ہے. ڈیمونسٹریشن اپنی جگہ بہت آپ ادھر پلیز نہیں آپ بیٹھیے. نہیں ایسا کوئی ایسا آپ بیٹھیے آرام سے بیٹھیے. نہیں کوئی
میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں The Curse of Disunity. The Curse of Disunity. اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہماری پولیٹیکل ڈیسیژن تو ہم بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ بس جی ہمیں تکلیف ملی. حکومت کے ساتھ حکومت کی ٹکر لے سکتے میں سوفے میں بیٹھ کے سوفے پہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہمارے ساتھ تو بن گئی ہے میں دوبارہ دستی بتائیں اسٹیج